جس نبی کے طفیل میں کائنات بنائی گئی، فرش و عرش بنایا گیا، زمین اور آسمان بنایا گیا، کائنات کی ہر چیز اللہ نے اس لیے بنائی کہ میرے محبوب کی آمد ہے دنیا میں۔ تو جب ہر چیز کے لیے ہر شے بنائی گئی، ہر چیز زمین اور آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے طفیل میں، دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی ڈاکٹر، قابل سے قابل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی کا مقابلہ کسی سے ہو۔ اور یہی نہیں، تخلیق آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی نبی رہا ہو، تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن میرے نبی آئے تو اس نبی کے طفیل ہی میں سب کو پیدا کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو بعد میں کیوں پیدا کیا گیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا ہے تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور و روشن کتاب آیا۔ تو جب آنے والا، قرآن میں نہیں کیا گیا آئے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ، تحقیق کیا ہے تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور و روشن کتاب۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو آیا ہے، معراج آیا تو کہیں تھا تو آیا ہے، آنے والا کہیں تھا، پیدا نہیں، آیا تمہاری جانب۔ تو میرا رسول کائنات کے خشک و تر سے پہلے میرے رسول تشریف فرما، انہی کے طفیل میں کائنات بنائی گئی، شجر و حجر بنایا گیا، تمام کائنات کے ذرات بنائے گئے میرے رسول کی بدولت۔ کہنے والا تو کچھ کہہ جائے، میرے میاں یہی نہیں، میرے پاس وقت نہیں میں تفصیلی گفتگو کرتا ہے، تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جتنا بھی دیا جائے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ بھی کا صدقہ ہمیں ملا۔ یہ نبی تمام نبیوں میں افضل، اور یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، تو میرے رسول کے لیے اگر سب کچھ ابتدا ہی تو تھی، میرے رسول کے دامن سے وابستہ جو ہوئے وہ عظیم شخصیت ہوئے، میرے رسول کے دامن سے وابستہ جو ہوئے وہ ولایت کے مقام پہ پہنچ گئے۔ کون سے لوگ ہیں؟ صوفیاء، صدیقین، شہداء، اقتدا کیا، رسول کی پیروی کی، اور مقام یہ ہوا کہ کوئی مخدوم اشرف بن گیا تو کوئی معین الدین چشتی بن گیا۔ تو یہ ہے، آپ حضرات میں تفصیل میں نہیں تھی، 15 منٹ کا وقت شاید تبیدی میں 28 ہو گیا ہے، تو یہ آپ اس مہینے کی افضلیت اور عبادت کیجیے، اور اس رات 11ویں شریف یعنی 12 ربیع الاول کی رات میں شب بیداری کریں اور عبادت کریں اور دعا مانگیں نبی کے طفیل میں، انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میں بتاتا ہوں کوئی صوفی ایسا نہیں، کوئی بزرگ ایسا نہیں گزرا ہے، چاہے وہ مخدوم سمنا رہے ہو، چاہے سیدنا معین الدین چشتی رہے ہو، چاہے جو بھی بزرگ رہے، انہوں نے اقتدا کیا، اس راستے میں چلے
جو نبی نے بتایا تھا، تو مقام یہ ہو گیا کہ وہ تو جانے دیجیے، ان لوگوں کا وہ مقام ہو گیا کہ ان کے راستے پہ چلو گے تمہیں شفا مل جائے گی۔ آج دیکھتی رہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ مخدوم شب سے آپ شہدائی ہو، مخدوم شب کی بارگاہ میں آئے ہو، مخدوم شب سے غلام ہو، ان کی زبان میں وہ تاثیر جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ محتاج کا جبھی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگوں کا عالم ہے۔ میں بتاتا چلوں مخدوم شمس نانی رحمۃ اللہ تعالی کی زبردست شخصیت کہ قربان جائیے کہ اگر ان کے آستانے پہ آپ آ گئے اور محبت اور خلوص کے ساتھ آپ نے ان کے دامن کو تھام لیا، ان کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، تو مایوس واپس نہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میرا عقیدہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ مخدوم شمس نانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت اور اس آستانے مقدسہ یہی ہے، یہ ایسی خوشبو ہے کہ دنیا ہر طرف ان کے چرچے ہیں اور پھیلی ہوئی ہے۔ میں بتاتا چلوں آپ کو مخدوم شمس نانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے بڑی چیز ہے، میں بتاتا چلوں یہاں کے پھر 3 اوقات حاضری کے ہیں اور یہ بتانا ہمیں ضروری ہے۔ یہ تینوں اوقات میں آپ کو صبح، دوپہر اور شام ہے، یہ عدالت میں بیٹھنا ہے اگر آپ مریض ہیں۔ دوسری چیز، چلے کے معنی لوگ نہیں سمجھتے کہ چلہ ہے کیا، چلہ نہیں سمجھتے، چلہ ہے کیا چیز؟ مخدوم پاک نے اپنی قبر انور کو پہلے ہی بنوا دیا اور اس میں آپ نے 3 دن کا چلہ کیا قبر کے اندر۔ میرے پاس رسالہ بھی غالباً کہیں وہ گیا نا، اس میں رسالہ ترتیب دیا تھا، رسالہ قبریہ۔ سمجھ لیجیے مقام کی قبر کے اندر 3 دن تک رہنا اور صرف لونگ کھاتے رہتے اور اسی کی اقتدا آپ کر رہے ہیں، اقتدا آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جو آپ چلہ کر رہے ہیں اس میں 3، 7، 9، 11، 30، 40، یہ 40 کے بعد 40 دن کا نہیں ہے، پھر آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ جو بتاتا چلوں آپ کو۔ اور زائد مقبول پاک کی مزار پہ نہ آئی، بے حرمتی ہو سکتی ہے، بے ادبی ہو سکتی، باوضو آئی ہے، پاک گھر کے آ رہے ہیں، تو اس کا ایک لحاظ کیجیے۔ میں بات بتاتا چلوں، آپ اس پہ عمل کریں۔ اور یہ دوسرے گیٹ کے اندر، اس کا نام روح آباد، مقبول پاک نے کیا نام رکھا؟ روح آباد، جہاں روحیں آباد۔ خبریں بہت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو جہاں روحیں آباد ہے، اور خانقاہ مولا کا نام کثرت آباد اور وحدت آباد، اور ایک جگہ بیٹھکا ہے، اس کا نام بیٹھکا نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے دارالامان، مخدوم پاک نے رکھا تھا، یعنی امان کی جگہ۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ 3، 7، 9، 11، 21، 40 کا چلہ کیجیے۔ ادب اور احترام کا خاص خیال ہے، کیونکہ اب موضوع نہیں، وقت نہیں ہے، لیکن میں تو گفتگو کرتا اس موضوع پہ، تو آپ حضرات ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ مخدوم پاک کے مزار سے سٹ کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ افضل یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، بادب طریقے سے تیز آواز بلند نہ کریں۔ اس لیے آپ حضرات جب بھی آپ آئیں زائد نہ ہوں، دوری بزرگوں کی دوری، مخدوم پاک اپنے مرشد سے تقریباً 1 فرلانگ دوری پہ رہتے، اور جب آپ کے مرشد آپ کو بلاتے تھے تو آپ کہتے تھے میں کمر کس رہا، جب آپ کا مدد آپ کی خدمت کی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں۔